بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کے لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، یہ بڑا ضروری ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کے کام میں یہ بنیادی فرق ہوتا ہے کہ غیر مسلم کا کام سراسر غفلت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جبکہ مسلمان کا کوئی کام بھی غفلت میں ڈوبا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ موقع کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، وہ ایک لمبا ذخیرہ ہے۔ ہماری غفلت اور سستی ہے کہ ہم ان سب کو یاد نہیں کر پاتے۔ ان سب دعاؤں کی ایک ہی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو ہر موقع پر پڑھی جا سکتی ہے اور ہر موقع کی دعا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قابل ذکر کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہے، ادھورا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور کچھ کام تو ایسے ہیں جو بسم اللہ کے بغیر درست اور جائز ہی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، تو اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو وہ حلال نہیں ہوتا، اس کا استعمال ہمارے لیے درست اور جائز نہیں ہوتا۔ کہ وہ بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، وہ بھی جاندار ہے، ہم بھی جاندار ہیں، وہ بھی جینا چاہتا ہے، ہم بھی جینا چاہتے ہیں، اس کو بھی موت سے ڈر لگتا ہے، ہمیں بھی موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو ذبح کر سکتے ہو، کاٹ سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ وہ صرف بسم اللہ اور اللہ کے نام کی برکت سے ہے۔ جب ہم نے اسی کو چھوڑ دیا تو پھر کوئی حق باقی نہیں رہتا کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو پھر جب تم چہرہ دھوتے ہو تو چہرے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتے ہو تو ہاتھوں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتے ہو تو سر کے ذہن کے اندر جو آنے والے گناہوں کے خیالات ہیں وہ تک دھل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتے ہو تو جن گناہوں کی طرف پاؤں سے چل کر گئے ہو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے بڑے ثمرات ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ ہر کام سے پہلے گھر سے نکلنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں داخل ہونے لگے ہیں تب، کوئی کپڑا پہننے لگے ہیں، اتارنے لگے ہیں، جوتا پہننے لگے ہیں، اتارنے لگے ہیں، سواری پر بیٹھنے لگے ہیں، اترنے لگے ہیں، بیت الخلاء میں جانے لگے ہیں، بیت الخلاء سے باہر آئے ہیں۔ تو ہر موقع پر، اور ہم یہ روز مرہ میں ہزاروں کام کرتے ہیں، تو ہزاروں مرتبہ اللہ کا نام لے لیا جائے گا تو اس سے ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیوں کا اضافہ ہوگا اور کتنی اللہ کی یاد ہوگی، اللہ سے تعلق بڑھے گا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور ہمارے بزرگوں میں اس کی بڑی عادت رہی ہے۔ چنانچہ بچپن میں سبھی نے دیکھا ہوگا، بچے کو ٹھوکر لگنے لگی، فوراً بڑی عمر کی عورتوں کی زبان سے نکلتا تھا بسم اللہ، تو سواری کو ٹھوکر لگی فوراً بسم اللہ۔ تو اس کی بڑی عادت تھی، بڑا رواج تھا، اور یہ جملہ زبان پر جاری تھا۔ اب تقریباً یہ جملہ زبان سے اترتا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ زبانوں پر جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پانی پینے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی کتابوں میں منقول ہے۔ ہارون الرشید، ان کے دربار میں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ آتے جاتے تھے، اور ہارون الرشید کے ساتھ ان کی رشتہ داری تھی، اور اس خاندان میں اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ چنانچہ خود ہارون الرشید کا اپنا ایک بیٹا جو شہزادہ تھا، وہ بادشاہی اور بادشاہی امور سے تنگ تھا، اور وہ گھر تک چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور فضائل صدقات میں اس کا واقعہ ہے، بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں۔ تو اس خاندان میں ایسے لوگ ایک نہیں تھے، ایک سے زیادہ تھے، کئی تھے،
تو حضرت بہلول یہ بھی اللہ کے ولی تھے، ہارون الرشید کے عزیز رشتہ دار تھے، دربار میں آتے جاتے تھے اور وقتاً فوقتاً واعظ و نصیحت بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے پانی کا گلاس منگوایا تو پانی آ گیا، تو حضرت بہلول نے کہا کہ اے امیر المومنین 1 منٹ رکیے۔ وہ رک گئے تو پوچھا کہ اگر تم کسی جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، جہاں تمہیں شدید پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی کہیں موجود نہ ہو اور خطرہ ہو کہ اگر پانی نہ ملا تو جان نکل جائے گی، تو تم اس پانی کے 1 گلاس کی کتنی قیمت ادا کر سکتے ہو؟ کیا محسوس کرتے ہو کہ کتنا پیسہ اس کے لیے خرچ کر سکتے ہو؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ عجیب بات کرتے ہو، یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، اگر پانی نہ ملا تو زندگی ہی چلی جائے گی، تو اس کے لیے تو میں اپنا سارا سرمایہ خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چلیں بسم اللہ پڑھ کر اس کو پی لیں۔ چنانچہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب 1 لمحے کے لیے اور رکیں، اگر یہ پانی جا کر پیٹ میں رک جائے، مثانے میں رک جائے، خارج نہ ہو، تو پھر اس کو خارج کرنے کے لیے تم کتنا خرچ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے، اگر یہ خارج نہیں ہوگا تو یہ تو سیدھی سادھی موت ہے، تو میں اپنی پوری سلطنت بھی اس کے لیے چھوڑ سکوں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ میرے لیے ضروری ہوگا اپنی جان کو بچانے کے لیے، تو میں پوری سلطنت بھی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، یعنی وہ پوری سلطنت اسلامیہ کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ بھی آج کے بادشاہوں کی طرح کا بادشاہ نہیں ہے، تو تنہا بادشاہ ہے، کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا، تو اس کے باوجود وہ ساری کی ساری سلطنت 1 گلاس پانی کی قیمت نہیں بنتی، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں، کتنے گلاس استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، ہم پانی کو منہ میں ڈالتے ہیں تو حلق سے نیچے جا کر وہ پھیپھڑے میں جا کے رک جائے، وہ معدے میں جا کے زہر بن جائے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، کوئی چیز پی جا کے معدے میں زہر بن گئی، موت کا سبب بن گئے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا کوئی اس میں کنٹرول نہیں ہے۔ تو یہ محض اس اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر اس 1 گلاس پانی کے پیچھے کتنی کائنات استعمال ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے نظام استعمال ہوئے ہیں، سمندروں کا نظام ہے، بادلوں کا نظام ہے، ہواؤں کا نظام ہے، بارشوں کا نظام ہے، فرشتوں کا نظام ہے، ندی نالوں کا نظام ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر جو مشینری، پائپ لائنیں اور یہ وہ پانی کو نکالنے کے لیے، پانی کو ٹھنڈا گرم کرنے کے لیے، اس میں لاکھوں لوگ استعمال ہوئے ہیں، تب جا کے ہم ایک اپنی مرضی کے ٹمپریچر کا گلاس پینے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو اس سب کا بدل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس لیے ہر چیز سے پہلے، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، کرنے کی ہو، ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، اس کی عادت بنانی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔